السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 سال قبل کراچی سے اٹھائی جانے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کی جیل FMC کارسول کے ویٹنگ روم میں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، جہاں اس کی چھوٹی بہن پچھلے 13 سال سے قید تھی۔ اس کے ساتھ پاکستانی سیاست کا ایک درویش صفت کردار سینیٹر مشتاق احمد اور امریکی وکیل اس انتظار گاہ میں موجود تھے۔ خاتون قیدی کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی سوچ رہی تھی کہ آج 24 برس بعد میں جب چھوٹی بہن کو دیکھوں گی تو کیا اس کا سامنا کر پاؤں گی، اس کے سوالات کا جواب دے پاؤں گی۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا پوچھے، مجھے اپنے بارے میں کیا کچھ بتائے، تو کیا میں یہ سب سن پاؤں گی جب کہ ہمارا نہ تو باپ ہے اور نہ بھائی۔ انہی سوچوں کے عمیق سمندر کی بے ترتیب لہروں میں اس وقت دل دہلا دینے والا ارتعاش آیا جب جیل کی سیکورٹی پہ مامور عملے نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ زمین و آسمان ساکت تھے۔ جیل کی اس نیم تاریک گیلری میں صرف قدموں کی چاپ تھی، ٹک ٹک ٹک، مگر یہ ٹک ٹک ڈاکٹر فوزیہ کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی، کیونکہ وہ آج اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سے وطن سے ہزاروں میل دور پورے 24 برس بعد خاندان کا پہلا فرد تھیں جو چند لمحوں میں ملنے جا رہی تھیں۔ انہیں گلے لگانے، دبی دبی چیخوں، آہوں اور سسکیوں کے درمیان صبر و استقامت کا سبق دینے، نئے عزم، ہمت، جرت اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کا پیغام لائی تھی، جو انہیں گلے لگا کے بہت سا پیار کر کے کمر تھپ تھپا کے دینا تھا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دینی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اور یوں 24 برس کے سارے ارمان اس وقت کرچی کرچی بن کر بکھر گئے جب ڈاکٹر فوزیہ کو دیوار کے اس طرف بٹھا کر انتظار کرنے کا کہا گیا اور بتایا گیا کہ ابھی کچھ دیر بعد اس موٹے شیشے کے دوسری طرف جو بوڑھی لاغر کمزور و ناتواں لڑکھڑاتی چال کے ساتھ ٹوٹے دانت لیے سفید سکارف اور جیل کا خاکی لباس زیب تن کی عورت آئے گی تو پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی ہوگی۔ اور ہاں، وہ اونچا سنتی ہے، آپ کو اونچا بول کر اس کو بات سمجھانا پڑے گی، مگر یاد رکھنا کہ تم اس کو بچوں کی تصاویر تک نہیں دکھا سکتی، کیونکہ ہم دنیا بھر کے انسانی حقوق کے وہ علمبردار ہیں جہاں یہ سب باتیں بے معنی ہوا کرتی ہیں۔ یہ سب اصول، قانون اور ضابطے ہم نے تیسری دنیا کے لیے بنا رکھے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب پورے 24 برس بعد ہزاروں میل دور دنیا کے اس کونے میں قید اس مظلوم و محکوم عورت کی پہلی ملاقات آئی۔ عافیہ بنا کسی ہیجانی کیفیت کے پروقار انداز میں چلتی ہوئی آئی، بڑی بہن کے سامنے بیٹھی اور 2.5 گھنٹوں کی اس ملاقات میں 1 گھنٹہ اپنے اوپر گزرنے والی قیامتوں کا مختصر سا احوال بتایا۔ پھر بتایا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے، اس کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اب کون اس کو بتاتا کہ جس ماں کو تو یاد کر رہی ہے وہ ماں تجھے یاد کرتے کرتے اپنے رب کے حضور واپس پہنچ چکی ہے۔ پھر بچوں کا پوچھا، کیس کا ڈسکس ہوا اور یوں ملاقات کا وقت تمام ہوا۔ وہ پروقار انداز میں اٹھی، واپس مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنی بڑی بہن جو اس سے ملنے پاکستان سے آئی تھی اس کی طرف پیٹھ کر کے اپنے مخصوص سیل میں چلی گئی، ایسے جیسے وہ اس ماحول کی پوری عادی ہو چکی ہو، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ وہ یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل پائے گی، جیسے وہ اپنی قید سے اس قدر مانوس ہو چکی ہو کہ اس کو اب آزادی سے خوف آ رہا ہو۔ قیامت کب آئے گی ماں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ منظر قیامت سے کچھ کم نہ تھا۔
دنیا بھر کی کتنی آنکھیں ہیں جو اس وقت پرنم ہیں، کتنے لب ہیں جو دعائیہ انداز میں لرز رہے ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو بارگاہ خداوندی میں اٹھے ہوئے ہیں۔ رابطہ بحال ہو گیا، جلد یا بدیر جیل یا زندگی کی یہ قید ختم ہو ہی جائے گی، مگر ایک روز محشر کا میدان بھی سجنا ہے اور کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ بش سے مشرف تک ایک ایک کردار وہاں کھڑا ہوگا اور ان سے ایک ایک مظلوم کا حساب ہوگا۔ باقی ہم جو ابھی تک زندہ ہیں ہم مزار بنا دیں گے۔ عافیہ بی بی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جنازہ پاکستانی تاریخ کا بڑا جنازہ ہوگا۔ ہم بعد از مرگ تیرے لیے جتنا ممکن ہو سکا آواز اٹھائیں گے، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہم سب مریم نواز، آصفہ بھٹو اور بشرا بی بی کی جنگ میں مصروف ہیں۔ فی الوقت ہم سیاسی اناؤں کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے محاذوں پہ مصروف ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم آپ کے لیے کسی بھی فون پہ آواز اٹھا سکیں، کیونکہ ہم آپ کو بتانے میں لگے ہیں کہ مریم فرائیوان سے جیل میں کپڑے پریس کیا کرتی تھی۔ ہم سر میں خاک ڈال رہے ہیں کہ سلیمان شاہ کی بیٹی گرفتار ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں بشرا بی بی کا تقدس پامال نہ ہو جائے۔ جب آپ سسک سسک کر مر جاؤ گی تب ہم سب باہر نکلیں گے اور پوری قوت سے نکلیں گے۔ تب تک تم جانو، تمہارا خاندان جانے، چند ایک مخلصین جانے اور تمہارا خدا جانے، ہم آپ کا عالی شان اور پروقار مزار بنائیں گے اگر تمہاری باقیات کو کسی سمندر میں نہ بہا دیا گیا تو۔ آخر میں ہم سب اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو رہائی اور آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔